بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1186 سال ہو گئے امام کی ولادت کو۔ کتنے ہو گئے؟ 1186۔ غیبت کو کتنے ہو گئے؟ صغرا کبرا ملا کے 1181 سال۔ 1181 سال ہو گئے، ابھی بھی مصلحت کریں ہم لوگ؟ نہیں مولانا، وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ مسئلہ ہے، ٹرسٹ کا مسئلہ، انجمن کا مسئلہ، نوخان کا مسئلہ، اس کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ کیوں ایک امام 14 سال زندان میں رہا؟ کیونکہ جو مشکلیں شیعوں پر پڑنی تھی وہ امام نے اپنے اوپر لی، اپنے اوپر لی۔ مگر نہیں تھے کہ شیعہ اس وقت؟ شیعہ تھے۔ خود 7ویں امام کی اپنی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ تم تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہو صدیوں سے اور کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر تمہارے عمل سے لگتا ہی تم علی کے شیعہ ہو۔ علی کا شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات کیسی ہوں، وہ گھر میں کیسا ہو، وہ بازار میں کیسا ہو، وہ اپنی عبادت میں کیسا ہو۔ شیعہ شیعہ ہے۔ اور بہرحال ہم تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ پیغام مجلس کا ہماری یہ سب کے لیے، اہل سنت برادران آتے بھی ہیں، مجلس سنتے بھی ہیں، ہماری مجلس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی دل آزاری کرے۔ یہ تو انسان کی ارتقاء کی مجلس ہے۔ یہاں جو آئے گا وہ بلند ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو ذکر کو خدا نے رفعت دی ہوئی ہے، بلندی دی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس ذکر کو جو ہے وہ بلندی دی ہے، تو یہاں تو جو بھی آئے گا وہ بلند ہوگا۔ عزیزان محترم، اس لیے بہرحال ہماری مجالس ایسی ہوں، نہ صرف دوسرے فرقے کو، دوسرے مذہب کو بھی دعوت دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مشترک جو چیز ہے، کامن جو چیز ہے، وہ آخری امام ہے۔ اس پہ جوڑیں پوری دنیا کو، اس کی بات کریں۔ کیونکہ یہ بات تھوڑی سخت ہوتی ہے، ذمہ داری لاتی ہے، کام کرنا، نوکری مانگتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مولا نے بلا لیا تو کیا کریں گے؟ یا لیتنی کہنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ کاش ہوتے، اب ہیں تو نہیں، کاش ہی بولتے رہو۔ تو یہ سخت ہے، سمجھیں کیا وجوہات ہیں، کون سے حجاب ہیں اندر جو مجھے امام تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ اسی کو دور کرنا ہے جانا۔ پہلی شرط میں نے کہا کہ امام کون سی چیز ہے؟ کربلا میں کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے دو جو جبے ہیں وہ واضح ہو گئے، دو گروہ واضح ہو رہے ہیں۔ اس کی محور کیا ہے؟ امام جو ادھر ہے، یعنی اس زمانے میں اگر آپ پہنچے، جیسے آج ہمارے لیے بھی کربلا چلے جائیں، زیارت ہو جائے، اللہ کرے زیارت ہو جائے، جائیں۔ ابھی تو جو کربلا پہنچ گیا، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ جو اس وقت سب جو کربلا میں کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ کمال پہ تھے؟ نہیں، اس وقت کمال یہ تھا کہ امام کی طرف کون ہے۔ یعنی کربلا آپ پہنچ جائیں لیکن امام کی طرف نہ ہوں، پھر اس کا دیکھیں، امام تو لطف کر کے بلا لیں گے، وہاں کھڑے ہو کر کہاں جائیں؟ امام کی طرف ہیں یا نہیں ہے؟ اب امام کی طرف ہونا مانگتا ہے کچھ شرائط مانگتا ہے، کچھ چیزیں مانگتا ہے، ایسے تھوڑی آپ امام کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں عزیزان محترم، یہاں پر جو ہے نا وہ زحمت کے ساتھ ساتھ سرعت چاہیے، تیزی چاہیے، سبقت چاہیے۔ جتنا تیز رہیں گے، جتنا تیزی سے فیصلہ کریں گے، تب امام کے پہنچیں گے۔ آج کے دور میں امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ سوچیں، بیٹھ کے سوچتے نا، پھر بنائیں گے، آرگنائزیشن بنے گی، یہ سیٹ اپ بنے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو رہے گا یہی رہ جائے گا۔ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع اپنے آپ سے، اپنے آپ سے شروع کریں عزیزان محترم۔ پھر
جب آپ امام کے قریب ہوں گے تو خود بخود عمل ظہور کرے گا، ظہور دے گا، رفت دے گا۔ زحمت کرنی پڑتی ہے۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ 27ویں رجب کا دن تھا، بعثت کا دن تھا، اور اس دن پر زیارت امیر المومنین علیہ السلام مستحب ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ امام کی زیارت جو ہے وہ مستحب ہے۔ لوگ بھی، بیمار بھی جو ہے وہ مفاتل جنا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 27 رجب جو ہے وہ نجف میں گزارنی چاہیے جتنی ہو۔ تو کہتے ہیں میں صبح پہنچا بین طلوعین، فجر کے بعد، تو میں جوتے جہاں دے رہا تھا تو وہاں ایک اور عالم دین جو کہ اس زمانے میں مشہور تھے زاہد ہونے کی وجہ سے، مجھے ملے۔ وہ اپنے جوتے لے رہے تھے، میں دے رہا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے صرف چائے کا ایک کپ پیا ہے۔ اب جب میں نے یہ لیا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں بھئی، اگر زحمت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، مجھے کیوں کہا انہوں نے؟ کہہ رہے میں اندر آیا اور میں نے وہ زیارت غدیریہ جو زیارت تھی امام کی، 3 گھنٹے لگے، میں نے بڑے حال اور گریہ کے ساتھ وہ زیارت پڑھی 3 گھنٹے زحمت۔ میں گھر گیا، تھک گیا، 3 گھنٹے تھک گیا، میں جا کے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں، تھوڑے سے لوگ حرم میں کھڑے ہوئے ہیں مولا کے، اور میں بھی زیارت پڑھ رہا ہوں، لوگ بھی۔ کہا وہ جو عالم دین ہیں ان کو میں نے عرش کے درمیان میں دیکھا، اور وہ صرف پڑھ نہیں رہے، وہ پورے وجود کے ساتھ مولا کائنات کی زیارت کر رہے ہیں، پورے وجود کے ساتھ، یعنی ہر اعضا امام کی زیارت کر رہا ہے۔ تو کہا میرے سمجھ میں آ گیا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 دن، یعنی جتنا کمال میں جانا ہوتا ہے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم تو محرم میں ایسے آ جاتے ہیں، امام تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کئی عرصے انتظار کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا، بعض کو پتہ تھا ہم نے کربلا پہنچنا ہے، انتظار کر رہے تھے۔ ہم کتنی زحمت کرتے، شب قدر کی رات آئی، ہم تو آئے مسجد میں، چائے کہاں ملے گی، یہ سب میں بہرحال آج تو آپ کے لیے نیاز کا اہتمام ہے انشاءاللہ، کیونکہ بہرحال مولا کی نظر ہے، میرا کوئی اس میں وہ کمال نہیں ہے، تو مولا کا لنگر ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ، اور بہرحال SOPs کے لیے انہوں نے ڈسپوزیبل رکھا ہے تاکہ کوئی شکایت نہ کرے، یہ لوگ تو بہرحال پھر اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، آج یعنی شب قدر جب آتی ہے تو ہم اس سے پہلے کتنا تیار ہوتے ہیں؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے پورے 365 راتیں جاگا۔ کیوں جاگا؟ کہا میں شب قدر کی رات اور عام رات میں فرق محسوس کرنا چاہتا تھا، یعنی زحمت کرنی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، کچھ تو کریں امام تک پہنچنے کے لیے، تیار تو ہو۔ یہ جو دسترخوان محرم میں کھلتا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اب صرف مصلی پہ آپ کھڑے ہوں تو ایسے نہیں ہوتا، یعنی تہجد پڑھنی ہے۔ اب کیسے پڑھنی ہے؟ الارم لگا کے پڑھیں گے؟ دن ایسا گزارے کہ ملائکہ آئیں اٹھانے تمہیں، دن ایسا گزارے۔ کیسا دن گزرا؟ دن میں کیا کیا؟ دن میں مراقب رہا، محاسبہ کیا، بچایا اپنے آپ کو؟ نہیں، یہاں تو پھر وہ گھوم پھر کے بیچارہ موبائل آ جاتا ہے، یہاں تو سونے سے پہلے بھی واٹس ایپ، اور آنکھیں کھل نہیں رہی، تعقیبات فجر واٹس ایپ، کہیں کو مس نہ ہو گیا وہ میسج۔ اپنی کتاب تو پڑھ لو، اپنے وجود کو پڑھ لو۔ ویسے ایک تو یہ مشکل وائرس، سوشل ڈسٹنس، پہلے ڈسٹنس میں تھے ہم لوگ، کہاں کوئی کسی سے باتیں کرتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے موبائل میں، میسج، وہ گروپ میں میسج بھیجا، چیک کر لیجیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ دیکھیے آپ نے کیا
وہ گروپ میں دیکھ لیجیے کہ وہ بھیجا ہے باجی نے کچھ. سب اسی پہ ہے. کھانا کھاؤ وہ بھی بھیج دو, بعد میں کھانا ہے پہلے بھیجنا ہے, تبھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بیمار ہوتا ہے آدمی, بھائی کیوں بھیج رہے ہو, خود کھاؤ. زیارت پہ گئے پہلے سیلفی ہو جائے. مولانا مسائل پڑھے کے اترتا ہے, آپ کو پتہ بندے کی حالت کیا ہوتی ہے. مولانا سیلفی ہو جائے, کیا بنائے مجھے بتائیں. آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے آپ, لیکن خود آپ سوچیں کیوں, کیونکہ ہم اصل میں اس کے ساتھ جڑ گئے, آپس میں دور ہو گئے. اچھا اس وائرس نے ویسے ہی بول دیا, اب ویسے ہی دور تھے, بولا اور سوشل ڈسٹینس. اچھا وہ ہمارے یہاں تو کوئی بھی نہیں سوشل ڈسٹینس, سب ایسے ہی ہے. ماسک بھی پبلک. میں نے بولا لوگوں سے آپ کیوں نہیں پہنتے, فلانی جگہ تو ماسک مل رہا تھا, کہا وہ جیب میں رکھ لیا, بعد میں کہاں آئے گا. بھائی آپ کے لیے ماسک ہے, آپ پہنے, ڈسپوزیبل ہے. کیا کریں آپ مجھے بتائیں نا. ایسے میں جب ایک چھوٹا ایک امر, ایک معمولیت, ایک کام انجام نہیں ہو رہا, تو کل بڑے کام کیسے کریں گے آپ مجھے بتائیں.